السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راوںڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ کے ساتھ میزبان بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زمرد آوان، ایف سی کالج لاہور یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور خود اپنے تجزیاتی پروگرام پیش کرتی ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر۔ تو جناب، یہ تو تھا ایک مختصر سا تعارف۔ اگر ہم ان کا بہت تفصیل سے تعارف کرائیں تو آپ یقین کیجئے کہ کافی سارا حصہ وقت کا پروگرام کا اسی میں جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر زمرد، آپ بڑی فعال ہیں سوشل میڈیا پر، اپنے پروگرام اور تجزیے بھی آپ پیش کرتی ہیں۔ آپ ان قواعد و ضوابط کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟ جی دیکھیں، پچھلے دنوں جب تانیہ عزیز جو کہ فارمر گوگل ایگزیکٹو بھی ہیں، ان کو پاکستان لایا گیا اور یہ بات ہوئی کہ ڈیجیٹل پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ای کامرس ہوگی اور تمام جو چیزیں ہیں ان کو انٹرنیٹ کے ذریعے ریگولیٹ کیا جائے گا، تو لوگوں کو بڑی ایک امید ہوئی کہ اب وقت جو ہے، حالات جو ہیں وہ ہم تیزی سے نیو ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک دم سے انہوں نے جو 12 فروری کو غالباً یہ سٹیزن پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم بات کی، جو کہ پہلے بھی آپ نے جیسے کہ پہلے بھی واضح کیا گیا ہے کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم کے تحت قانون لایا گیا، جس سے تمام سماجی ویب سائٹس کو انہوں نے پابند کیا کہ وہ یہاں پر اپنے آفیسز کھولیں اور یہاں سے ریگولیٹ کیا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ریگولیشن بری چیز نہیں ہے، لیکن ریگولیشن کسی ایجنڈے پہ ہوتی ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا جرمنی نے بھی ایسا کیا، EU ممالک نے بھی ایسا کیا۔ یہ تقریباً 3 سال کا سارا معاملہ ہے، 2018 سے آپ دیکھیں تو یہ شروع ہوئی ہے ساری موومنٹ۔ آسٹریا، رشیا، چائنا، ان سب نے ان کو ریگولیٹ کیا، لیکن ابھی تک یہ پروسیس میں ہے۔ نہ تو ان کے ساتھ فلی کمپلائی کر رہی ہیں ایجنسیز، نہ وہ پلیٹ فارمز اگری کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور وہ بڑی اہم اس میں بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انتشار امیز قسم کے بیانات ہیں یا انتشار امیز قسم کی جو انریسٹ پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، ان کو آپ ٹارگٹ کریں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نیشنل سیکیورٹی اداروں کے بارے میں کوئی بات کریں اور یہ، تو پھر آپ بیچ میں نا آپ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں اپنے ایفرٹ کے معاملے میں۔ بالکل اگر ایجنڈا بیس یہ بات کریں، انہیں کہیں کہ جی ہمارے یہ ہمارے اقدامات ہیں، آپ ان کے اوپر اگر ایسا کوئی بھی مواد آئے تو اس کو کیا جائے، تو ٹھیک ہے، ریگولیشن میں پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری ایفرٹ ڈاؤٹ فل ہے، کیونکہ سیکریٹو بھی ہے، اسٹیک ہولڈرز کو بھی نہیں لیا گیا، اور ساتھ میں ایجنڈا بیس نہیں ہے، نہ تو نیگوسیشن چل رہی ہیں اور نہ اس طریقے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں۔ جی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ایک دو باتیں میں بڑی اہم یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ یہ کہ ہم نے بار بار سوشل میڈیا کی بات کی، اظہار رائے کی بات کی۔ اظہار رائے کے علاوہ یہ انفارمیشن کا ایک بہت بڑا میڈیم آج کل بن گیا ہے، خاص طور پہ جب بہت زیادہ پیڈ کانٹینٹ سامنے آتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اندر، تو اس صورت کے اندر لوگوں کی ٹرانسفارمیشن سے لے کے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے اپنا پی ایچ ڈی تھیسس میں ایک ویریبل تھا میڈیا اور سوشل میڈیا انکلوڈیڈ تھا اس میں، اور اس کو میں نے ایک ایجنٹ آف چینج کہا تھا سوسائٹی کے اندر۔ تو یہ ایک ایجنٹ آف چینج کی طرف بھی جا رہا ہے جو ٹرانسفارم کرتا ہے، پولیٹیکل اویئرنیس دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام سوشل ویب سائٹس کے اپنے کچھ پالیسیز ہیں، اور ان پالیسیز کے تحت یہ ٹرانسپیرنسی رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں آپ، گوگل ویڈیو شیئرنگ کی جو سائٹ ہے، ان کی اپنی ایک رپورٹ کے تحت جولائی سے ستمبر 2019 کے درمیان 8.8 ملین ویڈیوز انہوں نے ہٹائی ہیں، 517 کامنٹس ہٹائے ہیں، اور 3.3 ملین چینلز انہوں نے ہٹائے ہیں۔ یہ ان کی سیلف ریگولیٹری پالیسی ہے، پہلی بات۔ اسی طرح یوٹیوب کے آپ دیکھ لیں، 10,000 لوگ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں مانیٹرنگ کے لیے، چیکنگ کانٹینٹ کے لیے اور پالیسی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ فیس بک کو دیکھ لیں، اسی طرح 35,000 لوگ مختلف جگہوں پر انہوں نے یہ لگائے ہوئے کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کریں، اور جولائی سے ستمبر کے درمیان 30.3 ملین کانٹینٹ انہوں نے ریموو کیا ہے۔ تو یہ ان کی سیلف ریگولیٹری پالیسی ہے، جس کے ساتھ گورنمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکتی ہے اور ان کو مزید بات بتا سکتی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں یہاں پر نہیں چاہیے اور ہمارے اس کے خلاف ہے۔ نمبر 2، اب نمبر 3 بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ڈیفیمیشن لا موجود ہے، اسٹرانگ کر لیں۔
اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی یا کسی قسم کی کچھ فیک نیوز آئی ہے، ڈیفیم کیا جا رہا ہے، آپ کے پاس لا موجود ہے، سائبر کرائم لا آپ کے پاس موجود ہے، جس کے تحت FIA نے بہت سارے چھاپے بھی مارے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پکڑا بھی ہے جنہوں نے بھی ڈیٹا کسی کا باہر پہنچایا ہے یا انہوں نے کسی قسم سے انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ میڈیا کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا 2012 میں سپریم کورٹ کے تحت، سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ بنائے، ابھی تک ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، اس کو ایکچوئل نہیں کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں، اس کے علاوہ ایک اور قانون دینا سسپیشیس ہے۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، یہاں پہلے بات کی ہے اسپوکس پرسن نے، بڑی اہم انہوں نے ایک بات کی کہ ریلیجن کے اوپر اب دیکھیں کون ڈیسائیڈ کرے گا، آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کون بندہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ چیز ایکسٹریمزم میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کی ریلیجیس فریڈم میں ہو، یا یہ چیز کلچر کے تحت آ رہی ہے، ایتھنک کوئی بات آ رہی ہے، تو یہ ڈیسیژن والی اتھارٹی کیسے کرے گی؟ کیونکہ دیکھیں اس کے اتنے وائڈ میننگز ہیں، اتنے ایمبیگوس میننگز ہیں کہ جو یہ چیز ایکسٹریمزم ہے، یہ ایتھنک یہ کلچر کو وائلیٹ کر رہی ہے، تو وہ کس طریقے سے کون کرے گا؟ یہ بڑا اہم ہے اس میں دیکھنے یہ بات پوچھتے ہیں۔